ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ایک سوال یہ ہے کہ ہم انڈر ویئر پہنتے ہیں اور کبھی نہیں بھی پہنتے تو کبھی کبھی پیشاب کے قطرے جو ہیں وہ ایک آدھ بار نکل جاتے ہیں، تو اس کو کیسے صاف کریں کپڑے پہ سے؟ کیا صرف 3 بار ہاتھ پھیر دینے سے، گیلا ہاتھ پھیر دینے سے پاک ہو جائے گا، یا پھر نچوڑنا ضروری ہے؟ اور مسجد وغیرہ میں ہیں تو اس طرح سے کیسے صاف کریں کپڑے کو؟ یعنی یہ مسئلہ جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ قطرے وغیرہ آتے ہیں، اور قطرے آنے کے بعد کپڑے کے اوپر 1 یا 2 قطرے پیشاب کے لگ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ کپڑے پہ کیا صرف 3 مرتبہ گیلا ہاتھ پھیر دینے سے پاک ہو جائے گا؟ تو اس طرح سے کپڑا پاک نہیں ہوگا اگر اس پہ 3 مرتبہ گیلا ہاتھ پھیر دیا، بلکہ گیلا ہاتھ پھیرنے سے وہ نجاست اور زیادہ پھیل جائے گی، کپڑے کا ناپاک دائرہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس میں ہوگا یہ کہ اس کپڑے کو دھونا پڑے گا، اور ایک کپڑے کو سب سے آسان دھونے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے کپڑے پہ نجاست لگی ہو، مثلا احتلام ہو، منی ہو، یا پیشاب وغیرہ کی بوندیں ہوں، تو ایسی صورت میں جس حصے پر وہ نجاست لگی ہے فقط اتنا حصہ بھی اگر پانی سے دھو دیا جائے گا تو بھی پورا کپڑا وہ پاک مانا جائے گا۔ لوگوں کو اس بارے میں زیادہ نالج نہیں ہوتی، خاص طور سے اس مسئلے میں طہارت کے، کہ اگر 1 2 کپڑے پہ بوندیں پیشاب کی ہوتی ہیں تو وہ پورا کپڑا دھونا سمجھتے ہیں کہ پورا کپڑا دھویا جائے گا۔ اگر بدل لیا ہے تو بھی حرج نہیں، پورا دھویا تو بھی حرج نہیں، لیکن اگر وہ 1 2 بوندیں بھی دھو لی جائیں گی تو بھی اس سے جو ہے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پیشاب کی 1 آدھ بوند کپڑے پر ہے، یعنی 1 آدھ بوند آنے کے بعد وہ 1 درہم کی برابر نہیں پھیلی، بہت چھوٹی ہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو بغیر دھوئے بھی اگر نماز پڑھیں گے تو کپڑے میں اسی طرح نماز بھی وہ ہو جائے گی، اگرچہ خلاف سنت ہوگی۔ اگر اتنا وقت نہیں ملتا دھونے کا تو اس صورت میں وہ نماز اس کپڑے میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اب یہ کہ اگر کپڑے پہ کہیں پیشاب کی بوندیں یا احتلام سے منی لگی ہوئی ہے تو صرف اتنا کپڑا کہ جس پہ منی ہے اس کو پکڑ کے آسانی سے دھویا جا سکتا ہے، اور اس کو دھونے کے بعد واپس اس کپڑے کو پہن لیا جائے گا، تو یہ زیادہ آسان ہے۔ میں آپ کو پریکٹیکلی دکھا دیتا ہوں اگزامپل کے طور پہ، جیسے کہ ابھی یہ آپ اس کپڑے کو سمجھیں گے، یہ ایک ٹاول ہے، اگزامپل کے طور پہ آپ سمجھیں گے کہ اس کے جو وائٹ والا پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے، سمجھ لیجئے کہ یہاں پر پیشاب کی کچھ بوندیں ہیں، باقی اس کو آپ کچھ بھی تصور کر لیں، پائجامہ وغیرہ کچھ بھی، تو اگر صرف کہیں پر اتنی ہی جگہ پر مان لو منی یا کوئی ایسی چیز پیشاب وغیرہ کی بوندیں لگی ہیں، تو آپ اس کپڑے کو صرف اتنے کو، یعنی کہ اس دائرے سے تھوڑا سا زیادہ لے لیں، اتنے کو اگر آپ اس کو لے کے اور اس کو بھی صرف اچھی طریقے سے نا دھو لیں گے، پورے اچھی طریقے سے پورا مل کے کپڑے کو دھونے کے بعد اس کو صاف کر لیں گے اور یہ دھل جائے گا، تو باقی کا یہ جو کپڑا بچے گا، یعنی یہ سب کپڑا جو ہے وہ آلریڈی پاک ہے۔ تو سب سے آسان طریقہ ہے نجاست کے کپڑے کو، اسی طریقے سے پیشاب یا منی کی بوندیں ہوں تو جتنے کپڑے کے اوپر وہ بوندیں لگی ہوں آپ صرف اتنے کپڑے کو الگ کریں اور اس کو ٹنکی کے نیچے اچھی طریقے سے مل کے دھو دیں، 2 3 دفعہ 4 دفعہ، اور اس کو خوب اچھے سے نچوڑ دیں، پھر اس کو دھو دیں، پھر اس کو خوب اچھے سے نچوڑ دیں۔ تو جب یہ کپڑا پاک ہو جائے گا تو باقی کپڑا جو ہے وہ پاک رہے گا، اس کو آپ کو الگ سے پھر پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور یہ اسلامی بہنیں بھی کر سکتی ہیں، اس قسم کے جو ناپاک کپڑے مشین وغیرہ کے اندر ڈال دیتی ہیں، ان کا بھی سوال ہوتا ہے کہ پاک ناپاک ملاتے ہیں، تو اگر وہ ناپاک کپڑے کو کہ جہاں ناپاکی ہو اگر وہ اتنا حصہ الگ سے دھو دیں تو بھی معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اور گھر میں رہنے والے اسلامی بھائی کو چاہیے کہ ایسا کپڑا کہ جس میں نجاست ہو وہ اس کو غسل کے دوران خود ہی اتنے حصے کو پاک کر کے ڈالیں، تاکہ گھر میں اس طریقے کا معاملہ اسلامی بہنوں کو نہ کرنا پڑے، اور یہ جو ہے اچھا بھی نہیں لگتا۔ ہاں اگر وائف ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہر گھر میں جو ہے ہر کسی کی اگر شادی نہیں ہوئی بھی تو ایسی صورت میں جو کپڑے جو ہے نا ماں بہنیں دھوتی ہیں تو ان کے لیے آسانی ہوگی، آزمائش ان کے لیے شرم کا جو ہے معاملہ نہیں ہوگا۔ تو لڑکوں کو بھی چاہیے کہ غسل کے دوران کچھے پہ اگر کوئی ایسی چیز انڈر ویئر پہ ناپاکی، پیشاب، منی، مزی وغیرہ کوئی لگی ہے تو اس حصے کو ٹنکی کے نیچے خوب اچھے سے دھو کے صاف کر دیں۔ باقی کپڑا نہ دھوئیں، گھر والے نارمل مشین میں ڈال کے اس کو دھو دیں گے تو ٹھیک رہے گا، لیکن وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اب اگر میلے کپڑے سارے مشین کے اندر ڈال کے دھوئے جائیں گے تو سب کپڑے پاک رہیں گے۔ یہ طریقہ سب سے زیادہ آسان ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ناپاک اور پاک کپڑے مشین میں ڈال دیتے ہیں، یا ان کی شکایت ہوتی ہے کہ کپڑا 2 بار دھونا پڑتا ہے، پہلے ہم دھوئیں پھر وہ دھوئیں، تو پورا نہ دھوئیں، صرف اتنا دھوئیں، تو اس طریقے سے کام چل سکتا ہے۔ تو یہ جو آپ کا سوال تھا کہ اگر کپڑا مسجد میں ہے
اور پیشاب کی ایک آدھ بوند ہے تو درہم سے کم ہے تو اسی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر درہم کے برابر یا زیادہ ہے تو جو طریقہ میں نے بتایا اس طریقے سے کپڑے کو آسانی سے دھویا جا سکتا ہے۔ پتھر میں حسن لالے پرن بار